اب جواب دیا اس بات کا کہ جب شروع سے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا؟ جواب قرآن سے دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال له ربه، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا، کیا کہا؟ اسلم۔ ترجمہ خود جو حضرت کرتے ہیں کہ ان کے رب نے کہا کہ اسلام لا۔ اگرچہ یعنی اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، جھک جانا، وہ ساری لمبی باتیں ہیں، لیکن عوام کے لیے اسلم، اسلام لا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسلام لا۔ اب یہ لفظ کہ اسلام لا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے، میں اسلام لایا۔ اللہ نے کہا اسلام لا، ہے رب کے نبی، ہے اللہ کے خلیل، اللہ کہتا ہے اسلام لا، اسلام لاؤ میرے خلیل، وہ کہتا ہے میں اسلام لایا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جب خلیل کبریا علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا۔ ایمان قدیم اور اسلام مستمر، یعنی عام تو یہ پڑھتا ہے نا کہ جب کسی کا ہم کہیں کہ اسلام لا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو ابھی تک تو کافر ہے اور اب اسلام لے آ۔ کسی ہندو کو کہے، سکھ کو کہے، کسی نصرانی کرسچن کو کہے اسلام لا، تو کیا مطلب ہے کہ اب تک تو کافر ہے اور اب تو اسلام لے آ، اور وہ کہے میں اسلام لے آیا۔ یہاں رب ذوالجلال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ مقام خلت و نبوت پر فائز ہے، رب انہیں کہتا ہے اسلام لا۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں ان لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شروع والا پہلے والا اسلام ہے، کانٹینیو، مستمر، اس کا انکار نہیں ہوتا۔ اس کا انکار کہ نبی بھی ہو اور ابھی تک اسلام ہی نہ لائے ہو، یا پہلے سے ابھی تک وہ شرک اور کفر میں ہو، تو اسلام لا کا لفظ ہونے کے باوجود اسلام لا یہ بات بھی سچی ہے، اور اس فرمان سے پہلے ان کا مسلمان ہونا یہ بات بھی سچی ہے۔ دونوں باتیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلم سے پہلے بھی مسلم تھے، اللہ کے حکم اسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اس کے باوجود رب کہتا ہے اسلم، اسلام لا، اور اس سے ان کا اس سے پہلے کا جو ایمان ہے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ تو میرے امام نے کہا کہ ایک نبی انہیں اگر اسلم کے بعد اسلم تو کہنے پر ان کے پہلے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، تو پھر مولا علی کو یہ کہنا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے ان کے پہلے اسلام کی نفی کیسے ہو جائے گی؟ تو عوام کے لحاظ سے اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ بات برحق ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، اور یہ بھی برحق ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اس کے اندر آگے کئی مطالب ہیں کہ کیا پہلا جو اجمالی تھا اور دوسرا تفصیلی تھا، پہلا جو مسلسل آ رہا تھا
حیثیت کیا تھی، دوسرے کی حیثیت کیا ہے، یہ تو آگے باتیں موجود ہیں، لیکن پہلے کی نفی نہیں ہوگی۔ جب کہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اسلام لایا، تو اسلام لایا کے لفظ سے ان کے پہلے اسلام اور مسلم ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی یہ لکھے یا یہ کہے کہ وہ 8-10 سال کے عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس قبول کرنے سے ان کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہنچ کر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا تو صدیق و مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت یہ الفاظ کہ وہ فلاں دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، ان دونوں کے اسلام میں سابق کے معاذ اللہ مخالف نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے۔ اور اس پر پھر مستقل کتاب میں اعلی حضرت نے ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے دن سے مسلمان تھے، پہلے دن سے مسلمان تھے، اور پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ کہیں کہ فلاں دن اسلام قبول کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے دن سے مسلمان تھے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے فلاں دن اسلام قبول کیا۔ تو جس سنی کا یہ مزاج ہو اور جس امام کا یہ اعتقاد ہو کہ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد فلاں سال مولا علی کلمہ پڑھ رہے تھے اور فلاں دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ ماننا ہے کہ پہلے دن سے مسلمان تھے۔ تو اگر سرکار ہی اس وقت نبی نہ ہو تو یہ کیسے مسلمان تھے؟ اگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہو 40 سال کے بعد، تو پھر ان کا ایمان کہاں سے آیا، ان کا اسلام کہاں سے آیا، ان کا اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی یہ سمجھو کہ اہل سنت تو وہ ہے کہ جو وہ باتیں جو آج کچھ لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کر رہے ہیں کہ 40 سال سے پہلے پتہ ہی کوئی نہیں تھا، 40 سال سے پہلے یہ تھا، 40 سال سے پہلے وہ تھا۔ امام احمد رضا تو وہ حضرت مولا علی کے بارے میں سننے کو تیار نہیں، نبی کے بارے میں کیسے سنیں؟ جب مان رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، اور دوسری طرف کہا جا رہا مودودی تو نے تو کہہ دیا کہ ایک چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا معاذ اللہ، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ طبقہ ابن تیمیہ اور اس کی حواریوں کا، ان کا تو خمیر اور ہے، اور ہمارا تو خمیر مکی مدنی ہے۔ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی یہ مانے، لکھا فتاویٰ کے اندر میرے امام نے کہ وہ شروع سے مسلمان تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع سے مسلمان تھے۔ اور اب یہ جو آج انہیں جھجک ہے کہ اگر شروع سے نبی تھے تو پھر 40 سال کے بعد کیا تھے؟ وہی جو لفظ قبول کا جواب اسلم سے، لفظ قبول مولا علی کے لحاظ سے اس کا جو جواب فتاویٰ رضویہ شریف میں میرے امام نے آیت پڑھ کے دیا کہ پہلے بھی مسلم تھے لیکن اس کے باوجود اسلم تو کہا، تو ایسے ہی سرکار پہلے بھی نبی تھے لیکن 40 سال پھر اعلان نبوت فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، للکار اعلی حضرت
اب دیکھو یعنی ہمارا چلو دوسرے جو ہیں وہ تو ان کا اپنا حساب ہے، دوسرے مسالک والے، لیکن ہمارا تو اپنا خمیر ہے، وہ تو ہے امت کے فصل میں اگنے والی جڑی بوٹیاں، اور ہم ہیں مکی مدنی پنیری۔ ہمارا یہ انداز ہے ہمارے بڑوں کا کہ حضرت مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی 40 سالہ عمر سے پہلے ہمارے بڑے تو ان کو مسلمان مان رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام قبول کیا۔ تو جن کے غلاموں کے اندر یہ دو جہتیں مان لی جائیں تو اس نبیوں کے امام میں کیوں نہ مانی جائیں؟ نبوت کے اعلان کے لحاظ سے نبوت، اب یہاں لفظ ہے اسلام میں مستمر، کہ یہ بعد میں لفظ آ جائیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو میرے امام کہتے ہیں ایمان قدیم اور اسلام مستمر کے منافی نہیں ہے قبول کرنا، کہ ایمان قدیم شروع سے جو آ رہا ہے اور اسلام مستمر جو کنٹینیو ہے شروع سے آ رہا ہے، قبول کرنے کا لفظ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام کا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا، یہ پہلے جو مستمر نبوت آ رہی ہے اس کے منافی کیسے ہو سکتا کہ سارا اس پہ زور دیا جائے کہ اگر پہلے نبی تھے تو پھر اب کیا ملا، پہلے نبی تھے تو اب کیا چیز ملی، اب کیا ہوا؟ وہ ہزارہا درجات ہمارے اکابر نے اس کی تشریحات اصطلاحوں سے مکمل کی ہے۔ لہذا اگر بندے کے دل میں کھوٹ نہ ہو اور خمیر اس کا فکر رضا والا ہو تو اس کے لیے تو کوئی بہانہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر کہیں مودودی ازم یا دیوبندیت کے جراثیم آ گئے ہوں تو پھر واقعی رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ مبارک و حق والو، امام احمد رضا نے آج جو فتنے جنم لینے تھے ان کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ اس کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی موضوع پر جو لکھا، چونکہ اس کا تفصیلاً وقت نہیں، یہ ابتداء نبوت کے مسئلے پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے متا وجبت لکن نبوہ، اس کا جواب کنت نبیہ وآدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پر ہے، حدیث معنی حقیقی پر ہے، حدیث معنی حقیقی پر ہے۔ اور جن لوگوں کی علمی قابلیت اتنی ہو کہ اردو کی عبارت میں بھی اس میں اشارہ کا انہیں پتہ نہ چلے تو وہ آگے مقابلہ امام احمد رضا بریلوی سے کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ اعلی حضرت تو ہمارے والا موقف رکھتے تھے، جن کے فتاوی کے سینکڑوں صفحے سرکار تو کیا سرکار کے غلاموں کے ایمان کی یہ شان بیان کر رہے ہیں۔ ایک ہے لفظ نبی کے معنی اور ایک ہے حدیث کنت نبیہ کے معنی۔ لفظ نبی کے معنی کی یہاں بات نہیں ہو رہی، اس میں کنت نبیہ وآدم بین الروح والجسد کہ جو دو معنی ہیں جن میں اختلاف ہے۔ کہ دوسرا دھڑا ابن تیمیہ سے لے کے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لکھا تو کن تو ہے لیکن یہ اس زمرے سے ہے جس طرح وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جو کام ہونا مستقبل میں ہے لیکن یقیناً ہونا ہے تو اس مستقبل کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی بننا تو انہوں نے مستقبل میں تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس مستقبل کو سرکار نے ماضی سے بیان کر دیا، یعنی ہونا تو یہ تھا کہ اکون نبیہ،